بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم امر معروف، چاہے وہ امر حاضر معروف ہو یا امر غائب معروف ہو یا امر متکلم معروف ہو، پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح فعل امر مجہول ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، جس طرح کہ آپ گردان دیکھ سکتے ہیں۔ لیفعل چاہیے کہ کیا جائے، وہ ایک صیغہ واحد مذکر غائب الی آخری ہے۔ آگے کی گردان یعنی امر معروف بانون ثقیلہ، امر مجہول بانون ثقیلہ، امر معروف بانون خفیفہ اور امر مجہول بانون خفیفہ پڑھنے سے پہلے امر معروف اور امر مجہول کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ چلیے آئیے قاعدے کی طرف۔ قاعدہ: امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، امر معروف کو مضارع معروف سے، اور امر مجہول کو مضارع مجہول سے، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، اور متکلم کو متکلم سے۔ یعنی امر کا جو صیغہ بنانا ہو اس کو مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، امر معروف کو مضارع معروف سے۔ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مضارع غائب معروف سے، امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے مضارع غائب مجہول سے، امر حاضر مجہول بنایا جاتا ہے مضارع حاضر مجہول سے، امر متکلم معروف بنایا جاتا ہے مضارع متکلم معروف سے، امر متکلم مجہول بنایا جاتا ہے مضارع متکلم مجہول سے۔ امر غائب معروف یعنی غائب کی جو 6 صیغے ہیں جو پچھلے سبق میں ہم گردان میں پڑھ چکے ہیں، امر غائب معروف کے 6 صیغے: لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلن۔ ان 6 کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں مضارع غائب معروف سے، جیسا کہ ابھی آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا جائے گا۔ امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے مضارع غائب مجہول سے، یعنی لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا وغیرہ مثالوں کے ذریعے بھی سمجھایا جائے گا۔ امر حاضر مجہول بنایا جاتا ہے، یعنی امر مجہول کی جو آپ گردان پڑھ چکے ہیں اس میں حاضر کے 6 صیغے ہیں، اسی طرح غائب کے 6 صیغے ہیں اور متکلم کے 2 صیغے ہیں۔ یعنی آپ خلاصتاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ امر مجہول کو بنایا جاتا ہے مضارع مجہول سے، امر متکلم معروف بنایا جاتا ہے مضارع متکلم معروف سے۔ امر متکلم معروف یعنی لافعل، لنفعل، اس کو افعلو اور نفعلو سے بناتے ہیں۔ اب ان سب کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دو اور آخر سے ساکن کر دو۔ اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دو اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو اگر حرف علت نہ ہو۔ ان سب کے بنانے کا قاعدہ بتلا رہے ہیں۔ مضارع مثبت کے شروع میں چاہے مثبت معروف ہو یا مثبت مجہول ہو لام مکسور لگانا ہے اور آخر سے ساکن کرنا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ آخر میں نون اعرابی نہ ہو۔
اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دینا ہے، اور نون جمع مؤنث تو یہ نون ضمیری نون فاعلی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی گرتا نہیں ہے، تو نون جمع مؤنث باقی رہے گا اگر حرف علت نہ ہو۔ آگے حضرت مثالیں بھی دے رہے ہیں، جیسے یضرب سے لیضرب۔ ان مثالوں کو سمجھنے سے پہلے ہم جو گردان پڑھ چکے ہیں لیفعل، لیفعل، اور اسی طرح مضارع کی گردان یفعلو، تو گردان سے اس قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ ابھی ہم نے قاعدے میں تفصیل میں پڑھا کہ امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مضارع غائب معروف سے، اور امر متکلم معروف بنایا جاتا ہے مضارع متکلم معروف سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مضارع کی گردان لکھی ہوئی ہے غائب کے 6 صیغے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، اور نیچے 2 صیغے لکھے ہوئے ہیں افعلو، نفعلو۔ کل ملا کر 8 صیغے ہیں، 6 غائب کے صیغے ہیں مضارع کے، اور 2 متکلم کے صیغے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کس طرح امر غائب معروف بنتا ہے یفعلو سے، مضارع غائب معروف سے۔ تو آپ نے قاعدہ پڑھا، ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ شروع میں لام مکسور لگا دو، جس کو لام امر بھی کہتے ہیں۔ تو یفعلو یہ مضارع ہے، اب اس کے شروع میں اب ایک طرف دوسری طرف دیکھیے کہ لام امر کو لگایا، لام مکسور کو لگایا گیا ہے اور آخر سے ساکن کر دیا گیا ہے۔ مضارع میں تو یفعلو میں لام پر ضمہ ہیں، لیکن لام مکسور کے لگنے کے بعد اگر ضمہ ہو تو اس کو ساکن کر دینا ہے۔ اگر حرف علت ہو، اگر حرف علت نہ ہو تو لیفعل میں لام حرف علت نہیں ہے، تو آخر سے اس کو ہم نے ساکن کر دیا، شروع میں لام مکسور لگا دیا گیا اور آخر سے لام کو ساکن کر دیا۔ یفعلانی، اب یہ دوسرا صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب کا، تو اب اس سے امر حاضر، امر غائب معروف بنانا ہے، تو شروع میں لام مکسور لگایا گیا لیفعلا، تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ نون اعرابی گر گیا، اگر نون اعرابی ہو تو گرا دو۔ یفعلون میں آپ دیکھیے کہ شروع میں لام مکسور ہے لیفعلو اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا گیا۔ تفعلو میں دیکھیے آپ لتفعل، لام مکسور شروع میں اور آخر میں نون اعرابی نہیں ہے اور حرف علت بھی نہیں ہے، تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ تفعلانی، لتفعل، لام امر مکسور کو شروع میں لگایا گیا اور آخر سے نون اعرابی گرا دیا گیا۔ یفعلن سے لیفعلن بنے گا، لام مکسور ہے شروع میں اور آخر میں نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون جمع مؤنث ہے جو کبھی بھی گرتا نہیں، تو اس کو باقی رکھیں گے۔ یہ امر غائب معروف کے 6 صیغے ہو گئے۔ نیچے افعلو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اسے امر غائب، امر متکلم معروف بنے گا لافعل، شروع میں لام امر ہے اور آخر میں حرف علت نہیں ہے، حرف صحیح ہے لام، تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ نفعلو سے بنے گا لنفعل، تو امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مضارع غائب معروف سے، اور امر متکلم معروف بنایا جاتا ہے مضارع متکلم معروف سے، اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔ ابھی ہم تفصیل میں پڑھ رہے تھے کہ امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے مضارع غائب مجہول سے۔ تو آپ دیکھیے ایک طرف مضارع غائب مجہول کے صیغے لکھے ہوئے ہیں، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، غائب کے 6 صیغے ہو گئے مضارع غائب مجہول کے۔ اب اس سے امر غائب مجہول، تو وہی سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ شروع میں لام امر یعنی مکسور لگا دو اور آخر میں اگر حرف علت نہ ہو تو اس کو ساکن کر دو۔ تو دیکھو یفعل سے لیفعل، یہ لام امر ہے جو مکسور ہے اور آخر میں لام ہے، مضارع میں تو وہ مضموم تھا لیکن لام امر کے لگنے کی وجہ سے وہ ساکن ہو گیا اور حرف علت بھی نہیں ہے۔ یفعلانی سے لیفعلا، شروع میں لام امر ہے اور آخر سے نون اعرابی ہے تو نون اعرابی کو گرا دیں گے۔ یفعلون سے لیفعلو، شروع میں لام امر مکسور ہے اور آخر میں نون اعرابی ہے اس لیے اس کو گرا دیا گیا۔ تفعل سے لتفعل، آخر میں ساکن کر دیں گے اس لیے کہ حرف علت نہیں ہے۔ تفعلانی سے لتفعل، نون اعرابی کو گرا دیا گیا اور شروع میں لام امر کو لگا دیا گیا۔ یفعلن سے لیفعلن، یہ نون جمع مؤنث ہے تو لام امر کے لگنے کی وجہ سے وہ گرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔
اسی طرح ہم نے قاعدے میں پڑھا کہ امر حاضر مجہول، امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ ہے، وہ جو بعد میں ہم پڑھیں گے، لیکن امر حاضر مجہول بنایا جاتا ہے مضارع حاضر مجہول سے۔ تو آپ دیکھیے مضارع حاضر مجہول کے صیغے لکھے ہوئے تفعلوا، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، اور دوسری طرف امر حاضر مجہول کے صیغے ہیں تو تفعلوا سے بنے گا لتفعل، شروع میں لام امر مکسور لگا دیں گے اور آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ساکن کر دیں گے۔ تو مضارع میں تو لام پر ضمہ تھا، لیکن امر حاضر مجہول میں لام پر سکون اور جزم آ گیا۔ تفعلانی سے لتفعلا، نون اعرابی تھا آخر میں گرا دیا گیا اور شروع میں لام امر کا لگنے کی وجہ سے۔ تفعلون سے لتفعلوا، آخر میں نون اعرابی تھا تفعلون، نون اعرابی کو گرا دیا گیا۔ تفعلین سے لتفعلی، نون اعرابی کو گرا دیا گیا۔ تفعلانی سے لتفعلا، نون اعرابی گر چکا ہے۔ تفعلن سے لتفعلن، یہ نون جمع مؤنث ہے، نون اعرابی نہیں ہے، اس بنا پر اس کو گرائیں گے ہی نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا کہ امر متکلم مجہول بنایا جاتا ہے مضارع مجہول متکلم سے۔ تو افعلوا نفعلوا مضارع متکلم مجہول ہے، اور لافعل لنفعل یہ امر متکلم مجہول ہے۔ افعلوا سے بنے گا لافعل، شروع میں لام مکسور ہے اور آخر سے ساکن کر دیا ہے، اس لیے کہ حرف علت نہیں ہے۔ آگے قاعدہ آ رہا ہے کہ حرف علت ہو تو گرا دو۔ نفعل سے بنے گا لنفعل، شروع میں لام امر ہے مکسور ہے اور آخر میں لام کو ساکن کر دیا گیا، اس لیے کہ حرف علت نہیں ہے۔ اس قاعدے کو ہم گردان کی مدد سے سمجھ چکے ہیں۔ اب قاعدے کی مثالیں دیکھیے، جیسے یضرب سے لیضرب، یضرب یہ مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے، یعنی واحد مذکر غائب سے بنے گا لیضرب، شروع میں لام امر مکسور ہے اور آخر میں با کو ساکن کر دیا گیا، تو ایک صیغہ غائب کا لے لیا گیا۔ اور یضرب سے لیضرب یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، تو اس سے بنے گا لیضرب امر مجہول غائب، ایک صیغہ لے لیا گیا ہے، ایک صیغے کی بنا پر ہم دوسرے صیغے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو لام امر مکسور شروع میں اور آخر میں حرف علت نہیں ہے، حرف صحیح ہے، تو اس کو ساکن کر دیا گیا۔ اور تضرب سے لتضرب، یہ تضرب واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے مجہول کا، معروف کا صیغہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ معروف کے امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ الگ سے بیان ہوگا۔ اور تضرب سے لتضرب، تضرب واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شروع میں لام امر بڑھا دیا گیا اور آخر میں حرف صحیح ہے، اس کو ساکن کر دیا گیا۔ اور اضرب سے لاضرب، یہ اضرب امر معروف میں متکلم کا صیغہ ہے، تو شروع میں لام امر ہے اور آخر میں با کو ساکن کر دیا گیا۔ اور اضرب سے لاضرب، اضرب یہ امر متکلم مجہول ہے، ایک ایک صیغہ سب کا دیا جا رہا ہے۔ اضرب سے لاضرب، شروع میں لام امر کو بڑھا دیا گیا اضرب کے، پھر با کو ساکن کر دیں گے، لام امر مکسور جو لگتا ہے اس کی وجہ سے اگر حرف علت نہ ہو تو آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اور آگے آپ نے پڑھا اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دو، تو یضربانی سے یضربا، شروع میں لام امر ہے، اس کی لگنے کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا، اور اوپر آپ نے پڑھا اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو، تو یضربن سے لیضربن، یہ نون جمع مؤنث ہے، لام امر کے لگنے کی وجہ سے وہ گرتا نہیں ہے بلکہ باقی رہتا ہے۔ اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو سے لیدعو۔ اب دیکھیں یدعو کے آخر میں واو ہے، حرف علت تین ہے، واو الف یا، تو یدعو سے لیدعو، لام امر لگا لیدعو کے شروع میں تو لام امر مکسور ہوتا ہے اور آخر سے واو کو گرا دیا لام امر نے، یہ واو کا گرنا ہی مضارع کے مجزوم ہونے کی علامت ہے۔ اور یرمی سے لیرمی، تو یرمی کے آخر میں یا ہے، حرف علت ہے، تو لام شروع میں لام امر لگایا گیا جو مکسور ہوتا ہے اور آخر سے یا کو گرا دیا گیا، تو یہ یا کا گرنا ہی مضارع کے مجزوم ہونے کی علامت ہے۔ اور یخشا سے لیکشا، یکشا میں آخر میں الف ہے، لام امر مکسور شروع میں لگائیں گے تو اور آخر میں الف کو گرا دیں گے، تو یہ امر
معروف اور امر مجہول بنانے کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی امر حاضر معروف بنانے کا الگ سے ایک قاعدہ ہوتا ہے، خاص قاعدہ ہے اس کے بنانے کا، اس کو دوسرے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ بس یہ قاعدے کو سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کرے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔